أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم صدق اللہ العظیم. سورہ زخرف کی یہ آیت نمبر 57 سے جس کی تلاوت یہاں پر کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو اس سے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں ان کی تعلیمات میں کیا تم کو کہیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے کسی اور کو اپنا نبی و رسول جس کو بنایا ہے اس نے اس طرح کی کوئی تعلیم دی ہو, اس نے تم سے یہ بات کہی ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پوجنا ہے, اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرنی ہے. ایسا تم کو ہرگز نہیں ملے گا, کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئے گی. حضرت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ان تمام نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. اس آیت پاک کے شان نزول میں مفسرین نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے جب اس بات کا اعلان فرمایا کہ قریش کے لوگوں اس کے بعد اس چیز میں کوئی خیر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت, کسی اور کی بندگی کی جائے, اس لیے تم کو چاہیے کہ تم تمام کے تمام ادیان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور اس دین کو تسلیم کرو جو دین اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے. تو وہاں پر مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ ٹھٹا کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے, استہزاء کرنے لگے, حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور آپس میں خوب چیمی گوئیاں ہونے لگیں, خوب باتیں ہونے لگی. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, اور جب آپ مثال لائے عیسیٰ ابن مریم کی ان لوگوں کے سامنے تو تبھی آپ کے قوم کے لوگ اس میں سے چلانے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چیمی گوئیاں کرنے لگے, اعتراضات کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ ما ضربوا, جو وہ مثال ڈالتے ہیں, جو وہ باتیں کہتے ہیں ما ضربوه لك الا جدلا, یہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف جھگڑنے کے لیے کر رہے ہیں, جھگڑے کی بنا پر, آپ سے اختلاف کرنے کی بنا پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کا ماننا, ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو لوگوں نے جو ہے معبود بنا لیا تھا. عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ نصارہ نے اپنا معبود بنا لیا, یہودیوں نے اپنا معبود بنا لیا. طرح طرح کے جو ہے انہوں نے مثالیں پیش کی. قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنایا. انہوں نے کہا تو کیا وہ بھی حق پر نہیں تھے, کیا ان کے اندر بھی کوئی خیر نہیں تھی, کیا ان کے لیے بھی آپ یہی بات کہیں گے کہ ان میں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, کیا ان کے لیے بھی آپ کے یہی جملے ہیں. اس طرح سے حضور پاک علیہ السلام کو کہا
تو اللہ پاک فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صرف جھگڑنے کو ایسا کرتے ہیں، جھگڑے کی بنا پر یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، آپ کو اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، توجہ نہیں کرنا چاہیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے، ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، جس کی قرآن کریم نے وضاحت کی، انہوں نے خود تھوڑی کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تم مجھے پوجنا شروع کر دو، یہ ان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے خود ان کو معبود بنا لیا، تو اس میں کس کی خطا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی ہے، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور خود راہ حق سے ہٹ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ نہیں تھے مگر ہمارے بندے جن پر ہم نے فضل کا اور احسان کا معاملہ فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا تھا۔ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے کہ وہ زمین میں رہیں تمہاری جگہ، فرشتے بھی ہم پیدا کر سکتے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کو تو مثال اور نمونہ بنایا تھا ہم نے تمہارے سامنے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اس طرح کی صلاحیتیں عطا کی تھی، اس طرح کے معجزے ہم نے ان کو عطا کیے تھے کہ وہ تمہارے سامنے رکھتے تھے، تمہاری عقلیں جو ہے وہ حیران رہ جاتی تھی، تمہاری نگاہیں خیرہ ہوتی تھی، اور تم نے الٹا کیا کہ انہی کو نبی بنا لیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے صلاحیت دی تھی کہ وہ حکم کرتے تھے پرندوں کے پروں کو بھی اور اس کے گوشت کو بھی، تو اکٹھا ہو کر کے آ جاتا، مردہ زندہ ہو جاتے تھے، اور کھیتیاں جو ہے وہ ہری اور سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ یہ ہمارے معجزات تھے، ہم نے خاص طور پر انعام کیا تھا عیسیٰ ابن مریم پر۔ جو انعام ہم نے عیسیٰ ابن مریم پر کیا، اس انعام سے تم دھوکہ کھا رہے ہو، لوگ دھوکے کے اندر آ گئے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا جان لیا اور ان کی عبادت انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ہماری تعلیم نہیں تھی، ہم نے ان کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بنائی تھی، ہم نے ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی تھی کہ ہم نے کہا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کو تمہیں پوجنا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی تمہیں جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہم نے تو ایک نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جو ایک نمونہ بنا دیا گیا کہ وہ اس سے موعظت حاصل کریں، اور اگر ہم چاہیں تمہارے بدلے میں فرشتے لے آئیں زمین پر تمہاری جگہ، ہماری تو ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ یہ کوئی مال و زر والا کیوں نہ ہو گیا، اس طرح کے اعتراضات جو کرتے ہو، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ تو ہمارا نظام ہے جو ہم چلا رہے ہیں، اس نظام کے تحت ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم جو ہے وہ فرشتے کھڑے کر دیں زمین میں، وہ جو ہے تمہاری جگہ پر، یہ بھی ہمارے قبضہ قدرت میں، جیسے ہم نے فرشتے پیدا کیے ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں ہمارے، اسی طرح سے اگر ہم چاہتے دنیا کے اندر بھی کر سکتے تھے، لیکن دنیا میں ہم نے انسان پیدا کیے، دنیا میں ہمارا نظام دوسرا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ قیامت کی نشانی ہے، تو اس چیز میں تم جو ہے وہ شک نہ کرو اور میرا کہا مان لو۔ قیامت کے بارے میں کہ قیامت واقع ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے، سوال ہوگا، قیامت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سلسلے میں تم شک اور شبہ کے اندر نہ پڑو، میری اتباع کر لو۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ دعوت دی جا رہی ہے آخرت کی، کہ آخرت کی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تم سے حساب و کتاب کریں گے، تم سے پوچھ تاچھ ہوگی، ساری زندگی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور جو پیغام تم کو دیا جا رہا ہے، جو دعوت تم کو دی جا رہی ہے، اس دعوت کے بارے میں تم سے سوال کیا جانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور وہ نشانی ہے، علامت ہے قیامت کی، سو اس میں تم شک مت کرو اور میری بات کو مان لو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ پر تم جب ہی آؤ گے جب میری بات مان لو گے۔ اگر میری باتیں نہیں تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، تو تم کبھی سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے، تم راہیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تم کو شیطان نہ روک دے، انه لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن۔ اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں اعلان کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان کی دشمنی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کو دشمن بنانے کا حکم کیا جا رہا ہے کہ تم شیطان کو دشمن بناؤ۔ شیطان کی بھی مان لی، اپنے نفس کی بھی مان لی، اللہ کی بھی کچھ باتیں مان لی۔ یہ قرآن کا آدھا تیتر آدھا بٹیر قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ 100% انسان اللہ والا بن کر کے رہے، اللہ یعنی کفر سے، شرک سے، ہر برے عمل سے برات کا اظہار کر کے، اعلان کر کے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعلان کر کے اللہ کی راہ میں آئے۔ یہ اصل ہے ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ، اس طرف آ جاؤ اور شیطان کی چالوں کے اندر تم نہ پڑو۔ شیطان جو ہے تم کو اچھے اعمال سے روک رہا ہے اور میری باتوں سے تم کو روک رہا ہے،
توحید، رسالت اور آخرت کی جو تعلیمات تم کو دی جا رہی ہے اس سے شیطان تم کو روک رہا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے. اس کی باتوں میں اگر تم آ گئے نقصان اٹھاؤ گے، نفع کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة ولأبین لكم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون. اور جب عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہماری آیات اور ہماری نشانیاں لے کر کے آئے اور فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت کی پختہ باتیں لے کر کے آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں بتلانے والا ہوں تم کو بعض وہ چیزیں جس میں تم جھگڑتے تھے. سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، میری بات مانو. میں اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت تم تک لے کر کے آیا. حکمت کی باتیں، نبی کی باتیں حکمت سے پر ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں حکمت، دانائی اور وہ تمام خیرخواہانہ باتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ باتیں میں تمہارے درمیان لے کر کے آؤں، واضح انداز میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اب تک جن چیزوں میں جھگڑ رہے تھے تو میری باتوں کو مان لو. یہ قول فیصل ہے، یہ اصل حق ہے، اس کو تم تسلیم کر لو. اور فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مان لو. میری بات مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بے شک اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا رب بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو. هذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. یہ وہ حکمت کی بات ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ وہ بلیغ تعلیمات ہیں جو تم تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ. فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن اختلاف کیا، فرقوں میں بٹ گئے آپس میں. فاختلف الاحزاب من بینہم، وہ تمام کے تمام لوگ فرقوں میں بٹ گئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، خرابی ہے ان گناہگاروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب والے دن کے لیے. عذاب والے دن کا مزہ ان کو چکھنا ہے، وہ دردناک عذاب وہ چک کر کے رہیں گے. ان کے سامنے جو بھی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، وہ قیامت کی علامات سے ان کا تعلق ہو، یا یہ کہ وہ یہ جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ خود ایک بڑی علامت اور بڑی نشانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اس لیے کہ عادتاً جو ولادت ہوتی ہے بچے کے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے بھی پیدا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے وہ اپنے نظام کو جس طرح سے چاہے چلائے، لیکن ایک خاص انداز کیا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو چلانے کا، اس کے اندر نظام کو برقرار رکھنے کا. اس کے مطابق دنیا میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دنیا کے اندر انسان کس طرح سے آتے ہیں، لیکن یہ خود ایک بڑی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے کہ اسباب کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. تو یہ خود ایک جو ہے وہ بڑی نشانی تھی ان لوگوں کے درمیان. اور جو احکام شرعیہ میں انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی، جو رد و بدل کر دیا تھا، اور جن چیزوں میں وہ اختلافات کر رہے تھے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں، ان کو یا اس سے پہلے کی چیزوں میں، اس کو بھی واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے درمیان آ گئی، اور ہر چیز کی حقیقت کو کھول کر کے انہوں نے جو ہے وہ واضح کر دیا. اور پھر تعلیم دی کہ اللہ کو مانو، راہیاب ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پر آ جاؤ. صراط مستقیم وہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں، جس کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. لیکن انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جماعتیں جو باتوں کو تسلیم کر لیتی ہیں، مان لیتی ہیں، وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو ہدایت یاب ہو رہی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے. ورنہ نبی نے، انبیاء علیہ السلام نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے بڑے مجاہدات کی ہیں اپنی قوم کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے تک انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن قوم منکر رہی، انکار کرتی رہی. طرح طرح کے اعتراضات اور ہر طرح کے شکوک و شبہات وہ ان کے اندر پیدا کرتی رہی، اور باتوں کو ان کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا نہ ہوا. نتیجتاً وہ گمراہ ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا وانا علی آثارہم لمہتدون، جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہونے والے ہیں. ان کے لیے بھی اب ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ان کا بھی مقدر ہے. عیسیٰ ابن مریم جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان تعلیمات کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ ذمہ داری تھی کہ پرانی چیزوں کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو مان لیا جاتا
ان کی تعلیمات کو مان لیا جاتا۔ اب اس کے بعد جب عیسیٰ ابن مریم کی شریعت کو ختم کیا گیا نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جو اب نئے نبی آ گئے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر ان کو ماننے لگتے، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرتے، لیکن قوم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے تحریف کی، دین کے اندر اس طرح سے تحریف کی، اس طرح سے رد و بدل کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی کو انہوں نے معبود بنا ڈالا، انہی کو خدا بنا ڈالا۔ لیکن یہ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات نہیں تھی، یہ عیسیٰ ابن مریم نے ان کو ہدایت نہیں کی تھی کہ تم میری عبادت کرنا شروع کر دو، تم مجھے پوجنا شروع کر دو، یہ ان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ خود ان کی اپنی گمراہی تھی جو انہوں نے اپنے لیے چن لی تھی۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت میں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو اعلان کر دیں گے کہ اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور فرمایا وَإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، اور اے اللہ اگر میں نے ان سے کہا بھی ہوتا، اگر میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہہ بھی دیا ہوتا تو اے اللہ آپ کے علم میں ہوتا، یقیناً آپ کے پاس اس طرح کے کوئی آپ کے علم میں جو ہے ہر چیز ہوتی ہے، کوئی یہ چیز غائب نہیں رہ سکتی تھی، آپ کے ریکارڈ میں یہ چیز محفوظ نہیں، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا ہے، میری طرف سے یہ حرکت نہیں ہوئی کہ میں نے ان کو اس بات کی طرف آمادہ کیا ہو کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے۔ یہ گمراہی تو خود چنی ہے انہوں نے، یہ خود گمراہ ہوئے اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہاں وہ بھی برات کا اعلان کریں گے۔ تو یہ جو لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنا لیا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے علیہ باللہ اپنے آپ کو معبود بنانے کے لیے کہہ دیا ہو، تو کل محمد رسول اللہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے، تمہیں مجھے معبود بنانا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتے ہو۔ نہ عیسیٰ ابن مریم نے ایسا کیا تھا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ یہ تو گمراہی لوگ خود جو ہے وہ چنتے ہیں، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی میں انبیاء علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی جائے۔ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ صراط مستقیم ہے، میری اتباع میری پیروی کر کے تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وہ اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تواتر کے ساتھ۔ تمام انبیاء کی سوانح آپ پڑھیں گے، ان کی آسمانی کتابوں کے اندر آپ غور و فکر کریں گے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہا، بلکہ یہ اپنی عبادت کے لیے کہا، بلکہ ایک اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، ایک اللہ کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کا خیال غلط ہو رہا ہے تو سراسر وہ زیادتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اب یہی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ اچانک ان کے اوپر وہ آ کھڑی ہو، وهم لا يشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں لے آتے ہو، اگر تم سچے ہو تو قیامت لاؤ، اپنا وعدہ حق کر کے دکھاؤ، سچ کر کے دکھاؤ، تم قیامت کیوں نہیں لے آتے ہو۔ اس طرح کے اعتراضات حضور علیہ السلام کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اچانک سے ان کو اوپر آ جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر تک بھی نہ ہوگی اس بات کی۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، جتنے دوست ہیں سب اس دن وہ آپس میں دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈر رکھنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام کی تمام دوستیاں اس دن ختم ہو جائیں گی، جب قیامت واقع ہوگی تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے، کہ تمام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے سے جان بچا رہے ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا تھا، فرعون، حامان، شداد، جو اپنے لیے جو ہے وہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم بھی معبود ہیں، وہ خود اپنے دامن لوگوں سے بچانے کی فکر کر رہے ہوں گے اور اپنی جان بچا رہے ہوں گے، اور جنہوں نے عبادت کی تھی وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ کاش کہ ان کے ذریعے سے ہماری بھی جان بخشی ہو جائے، لیکن پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہاں تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہاں جان بچنے والی نہیں ہے، ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا۔ تو سب ایک آپس میں دشمن ہو، ہر ایک دوسرے کے اوپر اپنی باتوں کو ٹالے گا اور ڈالے گا اور کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے اگر یہ نہ کیا ہوتا، وہ نہ کیا ہوتا تو ہم گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح آپس میں لوگ کہیں گے، لیکن وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈر رکھنے والے ہیں وہ لوگ سکون سے ہوں گے آپس میں، اور وہ
متحد ہوں گے ان کی، اس لیے کہ ان تمام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، وہ سب اطمینان سے اور سکون سے زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اچانک سے آئے گی۔ جب قیامت کو آنا ہوگا فوراً قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا انہیں کہ قیامت آ گئی ہے۔ اور پھر قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا اور بڑا سخت ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے دشمن اس روز بن جائیں گے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی دوستیاں نبھائیں گے اور ایک دوسرے سے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے سب کی حفاظت فرمائے، جنت میں اپنی رضا کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔